بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی اس 25 نمبر قسط میں تاریخ امت اسلامیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ سب خبریں ملی تھیں تو فوراً حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے ہٹ کر عرب کی سرحدوں پر ٹھہرنے کی تاکید کر دی گئی تھی۔ ساتھ ہی نئے سرے سے افواج کی تیاری شروع کی اور فرمایا، اللہ کی قسم، میں عجم کے شہزادوں کے مقابلے میں اب عرب کے شہزادوں کو لا کھڑا کروں گا۔ اب آپ نے قاصد بھیج کر عرب کے تمام بلند مرتبہ رئیسوں، عالی نسب قبائل، سرداروں، نامور بہادروں، بہترین شاعروں اور شعلہ نواح خطیبوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور انہیں مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی۔ حج کے ایام قریب تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود حج کے لیے تشریف لے گئے اور اس دوران آپ کی طرف سے عرب کے تمام گوشوں میں جہاد کی تیاری کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آئے تو مدینہ میں ہزاروں رضاکار آ چکے تھے، مگر فوج کی تیاری کے علاوہ اس کی قیادت کے حوالے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر بہت کٹھن ذمہ داری آن پڑی تھی۔ عراق کے سپہ سالار حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جسر کے زخموں سے اب تک شفا یاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ دن بدن ان کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سارے تجربہ کار جرنیل شام میں مصروف پیکار تھے۔ ان میں سے کسی کو واپس بلانے کی گنجائش نہیں تھی۔ ادھر ایرانیوں کی غیر معمولی عسکری تیاریوں کی اطلاعات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب جو مارکا ہوگا اس پر دونوں قوتوں کی مکمل فتح یا شکست کا دار و مدار ہوگا۔ آخر بہت غور و فکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود میدان جنگ میں قیادت کرنے کی فیصلہ کیا۔ آپ کو یقین تھا کہ اس طرح مسلمانوں کے حوصلوں کو نئی جلا ملے گی اور ایران کے محاذ پر وہ ڈٹ کر لڑیں گے۔ آپ نے محرم سن 15 ہجری میں لشکر ترتیب دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود فوج کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے چند منازل دور تک پہنچے۔ یہ دیکھ کر ہر طرف ایک ولولہ پیدا ہو گیا اور سب نے سر پر کفن باندھ لی۔ آپ نے مدینہ طیبہ سے 3 میل (پونے 5 کلومیٹر) دور سیرار نامی چشمے پر پڑاؤ ڈالا اور یہاں اکابر صحابہ کرام کی مجلس مشاورت میں فوج کی کمان خود سنبھالتے ہوئے عراق کے محاذ پر جانے کا عزم ظاہر فرما کر اس بارے میں ان کی رائے طلب کی۔ کئی حضرات نے اسبات میں رائے دی، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کسی پسے پیش کے بغیر ان کی مخالفت کی اور فرمایا، امیر المومنین، خدا نخواستہ اگر آپ کو شکست ہو گئی تو تمام محاذوں پر ہمارے قدم اکھڑ جائیں۔ میری رائے یہی کہ آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہیں اور کسی قابل شخص کو فوج کی کمان دے کر بھیج دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی معقولیت کو محسوس کرتے ہوئے خود محاذ پر جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا اور ساتھ ہی پوچھا، پھر فوج کی کمان کسے دی جائے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بولے، شیر ببر سعد بن ابی وقاص کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو فوج کی کمان دے دی اور انہیں رخصت کرتے ہوئے بڑے اہتمام سے نصیحتیں فرمائی۔ اے سعد، انہیں یہ بات خود پسندی میں مطلع نہ کرے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور ان کے صحابی کہلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم برائی کو برائی کے ذریعے نہیں، نیکی کے ذریعے معاف کرتا ہے۔ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، اس سے تعلق صرف اطاعت اور فرما برداری سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر انسان چاہے اونچے مرتبے کا ہو یا عام طبقے کا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہے۔ ہمیشہ اس طرز حیات کو سامنے رکھنا جس پر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، یہی ہماری بنیاد ہے۔ تم بڑے صبر آزما حالات سے گزرنے والے ہو، بس صبر کا دامن تھامنے رکھنا، اس سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا۔ یاد رکھنا،
اللہ کا تعلق دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، دوسرا گناہوں سے بچنے سے۔ اللہ کی اطاعت آخرت کی محبت اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اور گناہ دنیا کی حرص اور آخرت سے بے پرواہی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ لوگوں میں پسندیدہ بننے کو مت ٹھکرانا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس کی دعائیں کی ہیں، اسی کی دعائیں کی ہیں، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو اپنے محبوب بناتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو لوگوں کے نزدیک اسے قابل نفرت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے نزدیک اپنے مقام جاننے کے لیے یہ دیکھتے رہو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس 4000 کے لشکر کو دعاؤں کے ساتھ اس طرح رخصت کیا کہ پل پل کی اطلاعات ملنے اور قدم قدم پر احکام بھیجنے کا انتظام کیا جا چکا تھا۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی سرحد پر دریائے زود تک پہنچے تھے کہ عراقی محاذ کے سپہ سالار حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی۔ حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ عراق اور فارس کی جہاد کے بانی تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین اور منکرین ختم نبوت کی سرکوبی میں مصروف تھے۔ حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے بل بوتے پر عرب کی حدود عبور کر کے کسرا کے علاقے میں چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ بعد میں وہ خود دربار خلافت میں آئے اور باقاعدہ جنگ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے منظوری اور امدادی فوج لے کر گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منکران ختم نبوت کا مسئلہ ختم ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید کو بھی ان کی امداد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام جانے کے بعد سے اب تک حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا عراق کا محاذ سنبھالا ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے تمام سالاروں کے عمومی قید قرار پائے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کے تازہ دم دستے مسلسل روانہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پرچم تلے جمع ہونے والے مجاہدین کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ ان میں 300 سے زائد صحابہ کرام تھے، جن میں سے 70 سے زائد حضرات وہ تھے جو جنگ بدر میں شریک رہ چکے تھے۔ صحابہ کرام کے 700 نوجوان لڑکے بھی اس محاذ پر پہنچے ہوئے تھے۔ شام کے محاذ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک لے کر آ چکے تھے۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آن پہنچا کہ آگے بڑھ کر قادسیہ کے مقام پر خیمے لگاؤ اور اس طرح سب بندی کرو کہ سامنے عراق کا میدان اور پیچھے عرب کی چٹی لگے پہاڑ، تاکہ فتح نصیب ہو تو آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور اگر پسپائی ہو تو عرب کے ان پہاڑوں میں مورچہ بندی کر سکو جن سے اہل عجم ناواقف ہے۔ قادسیہ پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمان بن مقارن، عاصم بن عمیر اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو عرب کی شرفا کی ایک جماعت کے ساتھ ایرانیوں کے پایا تخت مدین روانہ کر دیا، تاکہ کسر یزدگرد کو اسلام کی دعوت دے کر اس قوم پر تمام حجت کر دیا جائے۔ جب یہ حضرات مدین پہنچے تو انہیں دیکھنے کے لیے مقامی لوگوں کا ایک جم خفیر اکٹھا ہو گیا۔ اسلام کے جان بازوں کی جسموں پر سادہ چادریں اور پیروں میں معمولی چپل تھے، ہاتھوں میں چابک تھامے وہ دبلے پتلے گھوڑوں پر سوار تھے جن کے زوردار ٹاپوں سے فضا گونج رہی تھی۔ ایرانی حیران تھے کہ یہ معمولی قسم کے لوگ اتنے بڑے بڑے لشکروں کو کیسے تہ و بالا کر رہے ہیں اور کیسے کرتے آ رہے ہیں۔ وفد یزد گرد کے دربار میں پہنچا، جو بڑے ناز و نخرے کے ساتھ تیویری چڑھائے ان کا منتظر تھا۔ اس نے پہلے مسلمانوں کے لباس اور وضاقتہ کی ہنسی اڑاتے ہوئے ایک ایک چیز کا نام یوں پوچھا جیسے ایران کے عشرت قدے میں ایسی معمولی اور گھٹیا چیزوں کا وجود ہی نہ ہو۔ پھر تنزیہ لہجے میں رویہ ہوئے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ہمارے بامی انتشار کو دیکھ کر تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم کمزور ہو گئے اس لیے اتنی جرت کر رہے ہو؟ وفد کے سربراہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں
بڑی متانت اور خوش السلوبی کے ساتھ اسے اسلام کی دعوت دی، اور آخر میں یہ وضاحت کر دی کہ اسلام کی تعلیم سمجھ نہ آئی ہو تو جزیہ دے کر مسلمانوں کی متحدی قبول کی جا سکتی ہے، ورنہ پھر جنگ کے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ یوسف گرد نے ان کی دعوت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میرے علم کے مطابق تم سے زیادہ بدبخت، تم سے بڑھ کر کمزور اور تم سے زیادہ منتشر قوم کوئی اور نہیں۔ ہم جب بھی تمہیں سیدھا کرنا چاہتے ہیں تم تو سرحد کے کسی حاکم کو کہہ دیتے ہو اور تمہاری گوشمالی کر دیا کرتا تھا۔ تم سلطنت فارس سے کبھی ٹکر نہیں لے سکتے، اس کے مقابلے میں سر اٹھانے کا سوچنا بھی مت۔ اگر تمہاری تعداد کچھ بڑھ گئی ہے تو اس سے خوش فہمی میں مبتلا نہ آنا۔ ہاں، اگر تمہیں غربت اور بھوک نے ہمارے علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور کیا ہے تو بتاؤ، ہم تمہاری غذا کا بھی بندوبست کیے دیتے ہیں اور کپڑے کا بھی۔ ہم تمہارے ممتاز لوگوں کا اکرام کریں گے اور انہیں کپڑے جوڑے بھی دیں گے۔ ہم تمہاری ہر مرضی کا کوئی رحم دل حاکم بھی تم پر مقرر کر دیں گے۔ بولو کیا خیال ہے؟ یوسف گرد کی اس طنزیہ تقریر کو سن کر حضرت مخیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور درباری تکلفات کو بلائے طاق رکھ کر بڑی جرأت سے بولے، بادشاہ سلامت، یہ میرے ساتھ آنے والے تمام حضرات عرب کی شریف ترین لوگ ہیں، اس لیے شرافت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ مجھ سے بات کریں، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ آپ نے ہماری جو حالات بتائے ہیں وہ ہماری سابقہ پستی کا پورا منظر بیان نہیں کرتے۔ آپ نے ہماری بدحالی کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، واقعی ہم سے زیادہ بدحال کوئی اور نہ تھا، ہم جیسا بھوکا کوئی اور نہ تھا۔ ہم کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو تک کھا جاتے تھے۔ کھلی زمین ہمارا مکان تھی۔ ہم اونٹ اور بکریوں کے بالوں سے بڑے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ظلم کرنا ہمارا وتیرہ تھا۔ ہمارے بعض لوگ بیٹی کو کھانا کھلانے کے ڈر سے زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہماری یہی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک مشہور اور معروف انسان کو نبی بنا کر بھیجا، جو حسب نسب، گھرانے، قبیلے اور شہر کے علاوہ اپنی ذاتی خوبیوں میں بھی ہم سب سے بہتر، سب سے سچے اور رحم دل تھے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، مگر وہ سچ کہتے رہے اور ہم انہیں جھٹلاتے رہے۔ ان کے ساتھی بڑھتے گئے اور ہم گھٹتے گئے۔ آخر اللہ نے ہمارے دل میں ان کی سچائی کا یقین ڈالا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ دین لے کر آئے وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اس دین کو مانے اسے اپنے جیسے حقوق اور ذمہ داریاں دو، جو نہ مانے مگر جزیہ دے دے اسے اپنی حفاظت میں لے لو، اور جو اس سے انکار کرے اس سے جنگ کرو۔ تو بادشاہ سلام، اب آپ چاہیں تو جزیہ دیں، چاہیں تو جنگ کریں، چاہیں تو مسلمان ہو کر خود کو محفوظ رکھیں۔ یوسف گرد یہ سن کر تلملا اٹھا اور بولا، تمہیں مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ حضرت مخیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ بولے، آپ ہی نے مجھ سے ویسی باتیں کی تھی، اس لیے میں نے آپ سے ایسی ہی باتیں کی۔ اگر وہ باتیں کوئی اور کرتا تو میں بھی یہ باتیں آپ سے نہ کرتا۔ یوسف گرد غصے سے لال پیلا ہو اور چلایا، اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ جاؤ اپنے سپہ سالار سے کہہ دو کہ میں رستم کو تمہارے مقابلے کے لیے بھیج رہا ہوں اور تم سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا، تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اس کے بعد اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان کے سب سے معزز آدمی کے سر پر لاد کر انہیں یہاں سے نکال دو۔ جب مٹی کا ٹوکرا لایا گیا تو صحابہ کے وفد میں حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، ان میں سے سب بڑا میں ہوں۔ جو ہی مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر لادا گیا وہ تیزی سے بہ نکلے اور ٹوکرا اپنے گھوڑے پر رکھ کر اسے ایڑ لگا دی۔ ادھر رستم کو جب مسلمان سفیروں سے یزد گرد کے اس سلوک کا علم ہوا تو وہ بڑا جھلایا اور بولا، خدا کی قسم وہ ہماری زمین کی چابیاں لے گئے۔ پھر اپنے متحدوں سے گویا ہوا، اگر ہم یہ مٹی راستے میں روک سکے تو سمجھو ہمارا ملک بچ گیا، لیکن اگر ان کے سپہ سالار تک یہ مٹی پہنچ گئی تو پھر ہمارا ملک ان کے قبضے میں جا کر رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے آدمی دوڑائے کہ کسی طرح مسلمانوں کے وفد کو قادسیہ پہنچنے سے پہلے روک لیا جائے اور مٹی کا ٹوکرا بازیاب کرا لیا جائے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے
قادسیہ پہنچ گیا اور مٹی کا ٹوکرا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر سارا ماجرا سنا ڈالا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں اس مٹی کی شکل میں سلطنت ایران کی چابیاں دے دی ہیں۔ رستم کو پتہ چلا کہ وفد ہاتھ سے نکل گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب ایران کا آفتاب زوال پذیر ہو کر رہے گا۔ قادسیہ کے فوجی پڑاؤ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر مشتمل مراسلے مسلسل آ رہے تھے۔ اپنے ایک مراسلے میں انہوں نے مسلمانوں کو دشمنوں کی تعداد اور وسائل سے معروف نہ ہونے اور کثرت سے یا اللہ کا ورد کرنے کی نصیحت بھی کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ماہ تک قادسیہ میں ٹھہرے رہے اور اس دوران شاہ ایران یزدگرد نے اپنے پایا تخت مدین سے رستم کی قیادت میں 1,20,000 فوج سپاہیوں کا لشکر زرار روانہ کر دیا تھا، جسے مزید 80,000 قبیلی جنگجوؤں کی کمک بھی حاصل تھی۔ رستم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بارے میں زیادہ امید نہیں تھا، اس لیے وہ بادل نخواستہ فوج لے کر نکلا۔ کوچ کے دوران بھی لڑائی کو ٹالنے کے لیے اس نے رفتار بہت کم رکھی، جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے آخر وہ سابات میں خیمہ زن ہوا۔ اس لشکر کا ہراور دستہ 40,000 جنگ آزما جوانوں پر مشتمل تھا، جس کی قیادت جال نویس کر رہا تھا۔ دائیں بازو میں 30,000 سپاہی تھے، جن کی کمان ہرمز ان کے ہاتھ میں تھی، جو نہایت شاطر افسر تھا۔ بائیں بازو کے 30,000 سپاہیوں کا افسر مہران تھا، جسے مسلمانوں سے لڑنے کا اچھی طرح تجربہ تھا۔ 33 جنگی ہاتھی ان کے علاوہ تھے، جو مسلمانوں کو روندنے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ ان تمام تیاریوں کے باوجود رستم کی کوشش تھی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، چنانچہ اس نے مذاکرات کی طرف رجحان ظاہر کرتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نمائندہ طلب کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا۔ رستم نے کہا، تم لوگ ہمارے پڑوسی ہو، ہم نے تم سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا، تمہیں تکلیف سے بچایا ہے، تمہیں چاہیے کہ واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں تجارت سے منع نہیں کرتے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہمارا ہدف دنیا ہے ہی نہیں، ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا سچا رسول بھیج کر ہمیں اصل دین دیا ہے، جو ہم پر عمل کرے گا کامیاب ہوگا اور جو اسے ترک کرے گا ذلیل و خوار ہوگا۔ رستم نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے اسلام کا تعارف چاہا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر اسلام کی تعلیمات اور خوبیاں بیان کر دی۔ رستم ہر بات پر کہتا رہا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آخر میں اس نے پوچھا، اگر ہم یہ دین قبول کر لیں تو تم کیا سلوک کرو گے؟ فرمایا، ہم تمہارے ملک کے پاس بھی نہ بھٹکیں گے۔ رستم نے مسرت ظاہر کی اور انہیں رخصت کرنے کے بعد اپنے سرداروں کے سامنے اسلام قبول کر کے اپنی سلطنت بچانے کی تجویز رکھی، مگر سب بہتر گئے اور اصرار کرنے لگے کہ مسلمانوں کو طاقت کی زبان ہی میں جواب دیا جائے۔ رستم پھر بھی لڑائی میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ اس نے ایک بار پھر مسلمانوں کو نمائندے کو طلب کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ اس بار رستم نے بڑا شاندار دربار لگا کر مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی، شاید اس طرح ہر ایک پر کچھ نفسیاتی دباؤ بڑھائے، مگر دربار کے تمام ساز دج اور رنگینیوں کا حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا بھی اثر نہیں لیا، بلکہ اپنی بے نیازی ظاہر کرنے کے لیے وہ گھوڑے سمیت ان کی قلینوں کو رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور گھوڑے کو ایک بھاری بھرکم گو تکیے کے ساتھ باندھ دیا۔ ایرانی پہرے داروں نے ان کا اسلحہ اتارنا چاہا تو بولے، میں تمہاری درخواست پر آیا ہوں، اگر ایسے ہی اندر جانے دو گے تو ٹھیک، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ پہرے دار حیران رہ گئے اور یہ اپنے نیزے کی انی قالینوں پر ٹیکتے ہوئے اس طرح آگے بڑھے کہ رستم کے خیمے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بچھا ہوا قالین پھٹتا چلا گیا۔ رستم اس بے مکانہ رویے سے خود مرعوب ہو چکا تھا، پوچھنے لگا، یہ بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی آمد کا مقصد جن فصیح اور بلیغ الفاظ میں فرمایا وہ تاریخ کے سماعت پر ان ملٹ نقوش بن کر جگمگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے
تاکہ ان کو وہ چاہیے انہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں، دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی خوشحالی میں، اور دیگر مذاہب کے جور و ستم سے نکال کر اسلامی عدل کے دائرے میں لے آئے۔ رستم نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خطاب سن کر ایک بار پھر غور و خوض کے لیے مہلت مانگی۔ تیسری بار مسلمانوں کی طرف سے حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو شنید کے لیے گئے، مگر کچھ بات نہ بنی۔ آخر میں ایک بار پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو حتمی گفتگو کے لیے بھیجا گیا۔ وہ رستم کے دربار میں داخل ہوئے اور بڑی بے تکلفی سے سیدھے اس کے تخت پر ہی جا بیٹھے۔ درباری بھنا کر شور مچانے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے میرا مقام بلند ہوا، نہ تمہارے آقا کی عزت کو بھٹا لگا۔ اس وقت تک رستم سمجھ چکا تھا کہ جنگ ٹل نہیں سکتے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے نمائندوں کو مرعوب کرنے کی پوری کوشش کی۔ رستم نے متکبرانہ لہجے میں عربوں کی تحقیر کرتے ہوئے کہا، تم لوگ اس مکھی کی طرح ہو جو دوسروں کے سہارے شہد کے برتن تک پہنچے اور پھر اس میں گر کر اس طرح پھنسے کہ نکلنے کے لیے بھی دوسروں کی محنت سماجت کرے۔ تم اس لاغر اور لالچی لومڑی کی طرح جو ایک سوراخ سے انگور کے باغ میں گھسے اور کھا کے اتنی موٹی ہو جائے کہ باہر نہ نکل سکے اور باغبان کے ہاتھوں ماری جائے۔ اس کے الفاظ اس نحو کا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اجمیوں کی رگ رگ میں سرید کر چکی تھی۔ یہی وہ روگ تھا جو انہیں حق بات کو قبول کرنے سے روک رہا تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی لان ترانیاں سنتے رہے اور جو ہی وہ چپ ہوا، جواب بالمثل کے طور پر مزے سے بولے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں ہدایت بھی عطا کی ہے اور رزق بھی۔ اس رزق کا ایک حصہ تمہاری سرزمین میں ہے۔ جب سے ہم نے اس کے کچھ دانے اپنے اہل و عیال کو کھلائے ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس ملک کو جلد فتح کرو تاکہ ہم یہ پیداوار ہمیشہ کھاتے رہیں۔ رستم یہ سن کر آپے سے بہر ہو گیا اور چیخا، اچھا تو پھر ہم تمہیں قتل ہی کر کے دم لیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اطمینان سے بولے، ہم قتل بھی ہوئے تو جنت میں داخل ہوئے، تم قتل ہو کر جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔ رستم نے غصے کو دبانے اور ایک بار پھر سخاوت جھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں ایک خلط عطا کی جاتی ہے اور تمہارے سپہ سالار کو 1000 اشریاں پوشاک اور گھوڑے سمیت، بس اب تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی طنز کرتے ہوئے کہا، وہ تمہاری سلطنت کو شکست دینے اور تمہاری شان کو ملیا میٹ کرنے کے بعد ہم اتنی آسانی سے کیسے چلے جائیں؟ اب تو بس اتنی کسر رہ گیا کہ کل تم ناک رگڑ کر ہماری نوکری پر مجبور ہوگا۔ رستم کے تن بدن میں آگ لگی اور وہ دھاڑ کر بولا، قسم آفتاب کی، کل تم سب کو موت کی گھاٹ اتار دوں گا، جو ہونا ہے وہ تمہیں کل پتہ چل جائے گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے باکی سے کہا اور واپس چلے آئے۔ دوستو یہیں پہ رکھتے ہیں، اللہ حافظ۔